شرک فی الصفات، یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر پھسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے. ہم بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ شرک فی الوجود ہو گیا، دو وجود ہو گئے. اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا. ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے، بلکہ کھائی میں گر جائیں گے. اللہ کی ذات ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے، جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے. لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں. اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں، هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے. ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کون اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرے گا؟ اچھا، ہر صفت اس کی غیر محدود ہے، جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے. اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، صفت بھی ہمیشہ سے. جبکہ ما سوی اللہ کا وجود بھی عطائی اور محدود اور حادث. ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا. اللہ کا علم غیر محدود، اس کا ذاتی علم ہے، یہ کسی نے نہیں دیا ہے، غیر محدود ہے. اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ایسے ہی اس کا علم بھی قدیم ہے. تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے جو رہتی نہیں ہیں. اور انسانوں میں سے کسی کا بھی ہو، فرشتوں کا بھی ہو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں. اور ابھی آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ سنا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے دیا. تو یہ صفات، اور صفات میں نوٹ کیجئے 6 صفات، ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں، بٹ اف یو بوائل them ڈاؤن، اگر ان کا آپ نکالے نچوڑ تو وہ 6 صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام الصفات، بنیادی صفات. نمبر 1 وجود، نمبر 2 حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام. متکلم ہے، کلام ہے اس کا. فعال لما یرید ہے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا. الحی ہے. تو وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام. اب وجود کا مسئلہ ہے، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ اشتراک ہو گیا. ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ توحید وجودی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جسے وحدت الشہود قرار دیا. انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ہے. یہ توحید وجودی ہے.
یہ اعتباری وجود ہے. جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ تو جانتے ہیں نا. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے. پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے. قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، اس سے اعمال ہم کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود زیرو ہے. جس کے لیے مختلف مثالیں دی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ ایک لاٹھی لے لیں، لاٹھی کے سرے پر کپڑا باندھیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، آگ لگا دیں. ایک شعلہ جوالا، شعلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب لاٹھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں. دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعلہ ہے صرف. تو یہ کائنات کیا ہے؟ کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی البرایا اور ظلال. اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے، یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے. یا ظلال ہیں، سائے ہیں، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے. بہرحال اس طریقے سے، اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کہ یہ بڑے مشکل، بہت مشکل مسائل میں سے ہے. فلسفہ وجود یہ میٹا فزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفے کا مسئلہ ہے. یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. ہمارا وجود اعتباری ہے، ریلیٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے ہاں چلتا ہے، علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی. علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو. تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی. اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے، ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے، کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفظہ، حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا. کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے. فرشتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر آن ہے. تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے. حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد. یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا. آپ نے دیکھا سامنے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے. وہ تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا، آگے بڑھے، پھر یا محمد. پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. پھر آواز آئی یا محمد. اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر. تو باقی تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو روح الامین، روح محمدی پر نزول کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے قرآن. ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں.
شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کی سیر کر لی. یہ غیب ہے ہمارے لیے. تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب، میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں. وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ایک اعتبار سے. بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ. تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں. ان سے جو ماورا ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات، فزیکل ورلڈ سے ماورا، جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے. ہماری ساری سائنس، ہمارا سارا مطالعہ، ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، عالم امر سے کوئی تعلق ہی نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں، واقعات، تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن، صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا، ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنسدان وہاں تک پہنچ گئے ہیں، دی بگ بینگ. کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے. اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے، وہ بالکل دوسرا دور تھا. بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا، ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا علم بالحواس ہے، علم بالعقل ہے. اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سورہ جن میں فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا. وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے، جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی. نبی یقیناً عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال. باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے، میں ابھی طالب علم تھا، 19-20 برس کی عمر. تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین، بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے، مولانا منظور احمد شاہ صاحب، منٹگمری جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اس زمانے وہ منٹگمری کہلاتا تھا. میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں، اپنے اسلاف کی تصانیف دکھائیں کہ دیکھیے ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. میں نے کہا ان 3 باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے. اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں. اب رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے، ہم نہیں ناپ سکتے. ہم تو محجوب ہیں، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، وہ صفت بھی غیر محدود ہے. جیسے اس کی ذات قدیم ہے، وہ صفت بھی قدیم ہے. جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جیسے ان کا وجود عطائی ہے. وہ لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. اسی طریقے سے